الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ معزز سامعین، یہ بات یاد رکھے کہ اللہ رب العزت نے دین کو منتخب کیا ہے، اسلام کو پسند کیا ہے۔ اس وقت جو بھی بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب کا پیروکار ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام کو فالو کرنا اور اس پہ عمل کرنا، اس کے احکامات کو بجا لانا اس وقت ضروری ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے ہاں صرف اسلام ہی کا ہے، کہ اسلام کے اوپر عمل ہوگا تو اللہ کے ہاں قبول ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام، جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب تلاش کرے گا، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اللہ اس سے قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ نے اس مذہب کو بھیجا تاکہ یہ غالب رہے، اس دین کو غالب کرانا مقصود تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کہ اسلام غالب ہو کے رہتا ہے، یہ مغلوب نہیں ہوتا۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ اسلام غالب ہو کے رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا، اس وقت تو مسلمان بہت ہی کسمہ پرسی کی حالت میں ہیں۔ حالات ایسے ہو چکے ہیں مسلمانوں کے کہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ چند سال پہلے افغانستان کے حالات بیان کرنے کے قابل نہیں تھے، پھر ملک شام کے حالات سنے نہیں جاتے تھے، پھر لبنان کے حالات، اور جا کے بوسنیا کے حالات، غزہ کے حالات۔ تو یہ کیا مقصد ہے؟ معزز سامعین، اصل بات یہ ہے کہ اسلام تو غالب ہو کے رہتا ہے، لیکن کبھی کبھار مسلمانوں کا امتحان لینے کے لیے اور مسلمانوں کے اوپر آزمائشیں جب آتی ہیں تو مسلمانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، مگر نہ اسلام ہمیشہ مسلمانوں کو غالب کر کے رکھتا ہے۔ اب خود اندازہ لگا لیں، حضور علیہ السلام جس معاشرے میں تشریف لے کے آئے، وہ معاشرہ سیاسی اعتبار سے بہت گر چکا تھا۔ کوئی حاکم حکمران ان کے اوپر، بادشاہ ان کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ روم اور کسرا ایک ایک بالشت کے اوپر لڑا کرتے تھے زمین کے حوالے سے، لیکن عرب کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سیاسی اعتبار سے کمزور، معاشرت برباد ہو چکی تھی، ہر وقت لڑائی جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر 100 سال لڑائی چلا کرتے تھے۔ معاشی تنگی بھی بہت زیادہ تھی، خشک چمڑوں کے اوپر گزارا کرتے تھے۔ ہر پہلو سے وہ معاشرہ گر چکا تھا۔ لیکن جب آپ علیہ السلام تشریف لے کے آئے، پھر وہ لوگ تیار ہوئے، وہ انسان تیار ہوئے جو پورے معاشرے کے اندر امن و امان بھی قائم کیا، معاشی خوشحالی بھی آ گئی، سیاسی بہتری بھی آ گئی، معاشرت بھی بہتر ہو گئی، تہذیب و تمدن کے نمونے اور ان کے قوانین لوگوں نے ان سے لینا شروع کر دی۔ کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں ان کی توجیہ کی ہے، بات کیا تھی کہ نہ کیسر و کسرا سے دبے، بات کیا تھی کہ نہ کیسر و کسرا سے دبے، چند بندے جو تھے اونٹوں کو چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ واقعی ایسے ہی تھا، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کافور ہے یا نمک ہے، لیکن بعد میں ایسے بنے کہ دنیا کی تقدیر بدلنے والے وہی لوگ بن گئے۔ آج بھی انگریزی لا جو چلتی ہے، انگریز جب اپنا قانون لاگو کرتا ہے تو بہت سارے احکامات، بہت سارے قوانین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیتے ہیں۔
مسلمانوں کہاں بیٹھے ہیں؟ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر کے رکھے۔ اپنے معاشرے کا، اپنی سوسائٹی کا، اپنے ملک کے حالات کا معائنہ آپ صحابہ کرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کے ساتھ کریں، پھر پتہ چل جائے گا کہ اصل میں بات یہ نہیں ہے جو کمزوری ہے معاشی سیاسی اس وجہ سے نہیں ہے، اصل میں بات کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے میں بعد میں بات کروں گا، لیکن ذرا ہم موازنہ کرتے ہیں۔ معزز سامعین، حضرت عدی بن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فرمایا کہ ایک بندہ آیا اللہ کے نبی، شکایت کی، فرمایا کہ اللہ کے نبی معاشی تنگی بہت زیادہ ہے، کھانے کے لیے کچھ مل نہیں رہا۔ حضور نے فرمایا کہ عدی اگر آپ زندہ رہے تو آپ ایسا زمانہ دیکھ لو گے کہ ایک بندہ بازار میں کھڑا ہوگا زکوٰۃ کا سونا لے کر، وہ کہے گا کہ لوگوں مجھ سے زکوٰۃ کا سونا وصول کر لو، خوشحالی اتنی ہوگی، معاشی خوشحالی اتنی زیادہ ہوگی کہ پورے معاشرے کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا مستحق نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر کے لیے۔ فرمایا کہ ایک اور بندہ آیا، حضرت ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا ہے فلاں علاقے کے اندر، تو ڈاکو ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں اور تنگ کیا ہوا ہے علاقے والوں کو۔ تو حضور نے فرمایا کہ عادی اگر آپ نے کے ساتھ زندگی نے وفا کی تو اب وہ دور بھی دیکھ لو گے کہ حیرہ مقام سے ایک خاتون چلے گی مکہ مکرمہ تک، کوئی بندہ بھی اس کو میلی آنکھ سے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ تو حضرت عادی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی پھر طے قبیلے کے ڈاکو کہاں چلے جائیں گے؟ یعنی یہ بات ناممکن نظر آ رہی تھی اس وقت۔ پھر فرماتے ہیں عادی کہ ایک دور تھا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے کے گئے تو بعد میں ایک بازار کے اندر میں جا رہا تھا کہ ایک بندہ آوازیں لگا رہا تھا کہ لوگوں میرے پاس زکوٰۃ کا سونا موجود ہے، کوئی بندہ ہے کہ مجھ سے زکوٰۃ کا سونا وصول کر لے۔ خوشحالی، مالی خوشحالی، معاشی خوشحالی اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ پورے علاقے کے اندر زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ حج کے اوپر تشریف لے کے گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد، میں حج پہ چلا گیا، وہاں پہ ایک خاتون کے اوپر لوگ ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ میں جب قریب گیا پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ خاتون حیرہ مقام سے چلی ہے، سونے زیورات سے لدی ہوئی، اور ان کے پاس سواری، اکیلی خاتون نے سفر کیا ہے، کئی مہینے کا سفر، مہینوں کے اعتبار سے سفر ہے، حیرہ اور مکہ مکرمہ، یہ کوفہ کے قریب جگہ ہے۔ اب اس وقت گھوڑے، اونٹوں کا سفر، خچروں کا سفر ہوا کرتا تھا، گدھوں کے اوپر سواری ہوا کرتی تھی، تو کتنا لمبا سفر۔ تو پوچھا کہ کیا کسی نے آپ کو کچھ کہا نہیں؟ فرمایا کہ واللہ میں نے جس علاقے میں کسی انسان کو دیکھا یا انسانوں کے ہجوم کو دیکھا، میں نے سب کو ایسا پایا جس طرح کہ ایک ماں کی اولاد ہوتی۔ زبیر ایسی حالت آ گئی۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ اچانک تبدیلی کیسے آ گئی؟ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ سراقہ اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی جب کسریٰ کے کنگن آپ کے ہاتھ میں ہوں گے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی وہ کسریٰ جو سپر طاقت کا اعلان کر چکا ہے۔ یعنی صحابہ حیران ہوتے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے ان کو اپنے کسریٰ کے کنگن پہنائے تھے، تو حضور نے فرمایا تھا۔ ہارون رشید کے زمانے میں اتنا اطمینان تھا کہ بادلوں کو چیلنج کیا کرتا تھا کہ بادل تو جہاں جانا چاہتی ہے چلے جا، آپ کے پانی سے نکلنے والا خراج میرے بیت المال میں جمع ہوگا۔ خوشحالی اتنی آ گئی۔ یہ اچانک تبدیلی، وجہ کیا تھی؟ کیا ان لوگوں کے پاس معاشی خوشحالی تھی پہلے کے اعتبار سے وہ مضبوط ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہماری معیشت مضبوط نہیں ہے، اس وجہ سے ہم کسی کافر ملک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ذرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو دیکھ لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا، کافروں نے سارے نیٹو پاور ہی سمجھ لے وہ جمع ہو گئے، کئی قبیلے جمع ہو گئے کہ مدینہ پہ حملہ کرنا ہے۔ مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے یہ سب لوگوں نے ایک بارگی کے ساتھ ارادہ کیا کہ ہم حملہ کرتے ہیں تاکہ سارے مسلمانوں کو ختم کر ڈالیں۔ پھر صحابہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ خندق کھودی جائے تو یہ بہتر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشورے کو قبول کیا۔ مشورے کو قبول کرنے کے بعد پھر وہ کام شروع ہوا۔ اب کام شروع ہوا، مسلسل کھدائی ہو رہی تھی۔ اب کھدائی ہو رہی تھی، ایک صحابی رسول آئے، فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، بھوک زیادہ لگی ہوئی ہے، 3 دن سے مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملا، میں بھوک کی وجہ سے اتنا کمزور ہو چکا ہوں کہ میرا پیٹ اندر کو گھس چکا ہے، اب میرا کمر جھکنے والا ہے، اس وجہ سے میں نے پیٹ کے اوپر ایک پتھر باندھا ہوا ہے تاکہ کمر سیدھی رہے اور میں کام کاج کے قابل رہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پیارے، آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں، میں نے بھی پچھلے 3 دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ اور آپ کے نبی نے اپنے پیٹ کے اوپر پھر کپڑے مبارک اپنے شکم مبارک سے ہٹا لیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے شکم مبارک کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے۔ ایسی تنگی تھی معاشی اعتبار سے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا، لیکن سپر طاقتوں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام صحابہ کرام کو جوش دلاتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ صحابہ کو جوش دلاتے ہوئے فرماتے کہ یہ دنیا کی عیش پرستی ہے، اس کا مزہ کچھ نہیں ہے، اصل میں تو آخرت کی بات ہے۔ پھر دعا مانگا کرتے کہ اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دیجیے۔ صحابہ بھی بہمت، ایمانی مضبوطی تھی، فرمایا کرتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہوئی ہے، اس وقت تک ہم نے بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے، اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے گے جب تک ہمارے سانسوں کے ساتھ، ہمارے جسم کے ساتھ سانس کا رشتہ جوڑا ہوا ہے۔ تو معاشی اتنی کمزوری تھی مسلمانوں، آج رونا روتے ہیں کہ معیشت مضبوط کر لیں گے تو وہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، معیشت مضبوط نہیں ہے، معیشت مضبوط نہیں ہے۔ کیا اس دور سے زیادہ ہم کمزور ہو چکے ہیں؟ ان کو تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا، لیکن اس ایمانی غیرت ان کے پاس موجود تھی۔ دوسری بات، لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مسلمان کم ہیں، اور کیسے کم ہیں؟ 80 لاکھ یہودیوں کی کل تعداد 80 لاکھ اور مسلمان 1.5 ارب، حساب سے باہر ہے۔ 1.5 ارب 80 لاکھ، 1 کروڑ نہیں، یہودی 1 کروڑ پورے نہیں ہے، 2 کروڑ بھی نہیں ہے، 3 کروڑ بھی نہیں ہے۔